अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, एक तरफ तो मौसम जो है वो खुशगवार जो है लम्हात वो दे रहा है तमाम लोगों को, मगर दूसरी तरफ जो है वो एक अलमिया साबित बन के सामने आया है। हमने देखा कि गुज़िश्ता जुमे को सवात में इतना बड़ा सानहा जो है वो पेश आया है, जिनके एक पूरी फैमिली जो है वो वेकेशंस के लिए गई और मौसम की ख़राबी के बायस वो एक टीले के ऊपर कहते हैं ना कि बेयारो मददगार खड़ी हुई थी, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। 1 घंटे तक जो है कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया और देखते ही देखते पूरा ख़ानदान जो है वो कहना कि पानी की नज़र हो गया उस दरिया में, उस कहते ना दरिया सवात में वो डूब गया। और सवात जो कि अपने हसीन मुनाजिर से पहचाना जाता है, वहाँ कहते हैं कि पूरी वादी ने एक कहते हैं लम्हे में, मौत के लम्हे में वो बदल गया। रेस्क्यू 11 टीमें और मकामी इंतज़ामिया की टीमों के मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं, जिनमें से अभी तक कहा यह जा रहा है तो 120 एहलकार शामिल थे और 58 अफराद को बचाया गया है, जबकि 12 लाशें जो हैं वो बरामद की गई हैं। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक शख्स अभी भी लापता है, जिसका कुछ पता नहीं लग रहा। तो सोशल मीडिया पे आपने देखा कि एक बहुत बड़ी वीडियो सामने आई, एक ख़ानदान जो है वो बेयारो मददगार वहाँ खड़ा हुआ था, किस आसरे में खड़ा हुआ था, लोगों को पुकार रहा था, ख़वातीन की रोने की आवाज़ें आ रही थी, मगर एक कहते ना कि सैलाबी रेला आया और टीले पे खड़े खड़े देखते ही देखते जो है वो पूरा ख़ानदान जो है वो पानी की नज़र हो गया, पूरा ख़ानदान डूब गया। और ये भी नहीं पता लगा कि एकदम से हुआ क्या। उसके ऑपोजिट साइड पे देखा कि एक शख्स जो है, 2-4 शख्स जो है उनकी वीडियो बना रहे हैं और वो उनको हौसला दे रहे हैं कि अभी कुछ ही देर में रेस्क्यू 1122 की टीमें आएंगी, आपको बचा लेंगी। मगर जब वो आए तो बिल्कुल खाली हाथ आए, ना साजो सामान था, ना लाइफ बोट्स थी, ना उनके पास लाइफ सेविंग जैकेट्स थी, ना उसके सिवा कोई हेलीकॉप्टर देखने में आया। इसके अलावा कहाँ गई इंतज़ामिया? डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का इतना बड़ा जो तर्जुमान है वो इस वक्त कोई भी बात करने से कासिर है, कहाँ गई वो सब चीज़ें? मगर इदारे जो हैं, कहा यह गया कि इदारों ने वक्त पे इतला नहीं दी, वक्त पे अल्टीमेटम जारी नहीं किया। फ्लड अल्टीमेटम जारी किया जाता है, फ्लड अलार्म जारी कर दिया जाता है, मगर सवात के किनारे गैर कानूनी होटल्स का अगर हम मंजर देखें तो वो भी नाकाबिले देखने के काबिल नहीं है। होटल्स जो हैं मलिया मेट हो चुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंक्रोचमेंट्स के ऊपर, रिवर बेड के ऊपर होटल्स बनाने की इजाज़त क्यों दी गई? जब होटल्स बनाने की इजाज़त दी गई तो वहाँ जो है पंजाब से लोग सैर व तफरी के लिए आए, ठहरे, मगर इतना बड़ा वाक़या पेश आया। तो आज हम इस वाक़े के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वाक़या जो है कब पेश आया, कैसे पेश आया और क्यों पेश आया, क्यों नहीं बर वक्त इक़दाम किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे हारून सिराज साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी हारून, मुझे सबसे पहले बताया कि वीडियो में देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद जो है 1 घंटे से पानी में खड़े हुए हैं, ताख़ीर की क्या वजूहात पेश आई? अब बहुत शुक्रिया हिना आपका। हिना, इस तरह है कि अगर इसके पस मंज़र में मैं आपको बताता चलूँ, मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगा कि ये डस्का सियालकोट से ये टूरिस्ट, ये सयाह जो थे, ये स्वात विज़िट करने आए हुए थे, सैर करने आए हुए थे, और ये सुबह की फर्स्ट टाइम में स्वात पहुंचे हैं बाईपास, जो कि स्वात का मिंगोर शहर का एक फूड स्ट्रीट कहलाता है, और वहाँ पे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं दरियाई स्वात के किनारे। जो भी सयाह स्वात विजिट करते हैं तो सबसे पहला पड़ाव जो है वो यही बाईपास जो फूड पॉइंट है, और दरियाई स्वात के किनारे लोग यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे जो है खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। तो ये फैमिली भी जो थी ये भी स्वात आई और बाईपास पे इन्होंने रुख किया, वहाँ के एक मकामी होटल पे इन्होंने नाश्ता किया, और ये तकरीबन 8:30 बजे के करीब इन्होंने स्वात पहुंचे हैं और 8:30 के करीब इन्होंने नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद 9 बजे के लगभग या 9:15, 9:20 इसी के टाइम के बीच ये लोग जो है इनके कुछ लोग जो है दरिया पे तस्वीर बनवाने गए, और इसी तरह ये दरिया स्वात के नज़दीक पहुंचे। और उस दिन से यानी जुम्मे के सुबह से ही बारिशों का जो सिलसिला था वो भी वक्त पे से बहुत तेज़ किस्म से जारी था, और आसपास के इलाकों में वो तुग़यानी भी
आई है और कई इलाकों में घर भी ज़ेर आब आए हैं, और इसी तरह तहसील मट्टा का जो इलाके हैं वहाँ पे भी सड़कों पर पानी बहने लगा। तो ये एक सूरत हाल पहले से डेवलप थी। तो ये फैमिली जो है ये जैसे ही दरिया स्वात में उतरी और अपने तस्वीरें बनाने लगी और कुछ फासला इन्होंने दरिया स्वात में तय किया, तो इस दौरान जो था एक फ्रेश रेला जो था दरिया का वो आया है, और जब वो आया है तो ये बीचों बीच इस पानी के बीच ये फैमिली जो है ये फंस गई। इनका ख्याल ये था कि पानी कम हो जाएगा, जिसके बाद हम ये पानी को क्रॉस करके दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ या होटल की तरफ चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो पानी का जो लेवल था वो टाइम पे कम होने की बजाय ज्यादा होता जा रहा था। तो इसी बुनियाद पर ये बेचारे जो थे, ये टूरिस्ट जो थी, ये सियाहों की फैमिली जो थी, ये पानी में फंस गई। और इन शाहिदीन जो कि वहाँ पे मौजूद थे, उनके मुताबिक तकरीबन 40 से लेकर 50 या 55 मिनट यानी 1 घंटे के तक इन्होंने वहाँ पे इंतज़ार किया है। हुकूमती जो इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेस्क्यू है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, रिलीफ वाले इदारे हैं, लेकिन इन तक कोई ना पहुंच सका। हालांकि मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो बाईपास है जहां पे ये वाकया पेश आया है, इससे 3 से 4 या 5 किलोमीटर के करीब, इससे 5 किलोमीटर से नहीं 3 किलोमीटर से तकरीबन डीसी ऑफिस वहां पे मौजूद है, कमिश्नर का दफ्तर वहां पे मौजूद है, जो जिले का सबसे बड़ा ऑफिस है रेस्क्यू 1112 का वो वहां पे मौजूद है। इन फैमिली को बाकायदा तौर पर रेस्क्यू भी किया जा सकता था, और जो इंतजाम जी बिल्कुल ऐसा ये हारून सिराज साहब, एक बहुत अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। मुझे बताएं कि गैर कानूनी होटलों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई शुरू की गई है, मुस्तकबिल में कोई मनसूबाबंदी होगी, और इसके साथ साथ रेस्क्यू जब वहाँ पहुँची तो उनके पास क्यों नहीं मुनासिब इंतज़ामात थे, क्यों नहीं रस्सी थी, वाटर बोट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, लाइफ जैकेट्स थी, क्या वजह थी? जी हिना, बिल्कुल आपने जिस तरह सवाल किया कि मतलब वीडियो में देखा जा सकता है कि 1 घंटे से ज़ायद ये लोग पानी में फंसे रहे, लेकिन कोई इनके पास इंतजामिया का एहलकार नहीं पहुंचा। देखें हिना, इस तरह है कि जो ज़िला इंतजामिया है जहां पे ये वाक़या रुनमा हुआ है, और ज़िला इंतजामिया जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस हैं या कमिश्नर के ऑफिस हैं या रेस्क्यू के ऑफिस हैं, ये हार्डली 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। और इनका जो पहले तो ये टाइम पे नहीं पहुंचे, जब इनको इतला भी दी गई, और ये बकौल इनके रेस्क्यू वाले अब भी क्लेम कर रहे हैं कि हम टाइम पे तकरीबन कि 10 मिनट तक हम पहुंचे हैं। अगर ये 10 मिनट तक पहुंच भी चुके हैं, चले हम इनकी बात मान भी लें कि चले ये रेस्क्यू की एक गाड़ी 10 मिनट तक पहुंच चुकी है, तो 10 मिनट जब आप पहुंच गए तो आपने फिर इतने बड़े हादसा क्यों होने रहे हो माधवा? ये तो फिर डबल इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि अच्छा पहले आप लेट पहुंचे, चले आप टाइम पे भी पहुंचे भी हैं और फिर भी आपने जाने नहीं बचाई, तो ये तो डबल नुकसान है, डबल इन्होंने जो है ना वो गुनाही कबीरा कमाया है, मैं समझता हूं। क्योंकि ये एक फैमिली, वो बेयार मददगार, जिसके वो एक माँ खड़ी होती है, दाईं तरफ बहन खड़ी होती है, साथ में बच्चे हैं, और बेयार मददगार बेहिसी के आलम में वो खड़े हैं, और वो एक किसी मसीह के इंतजार में है कि अब कोई आ जाएगा और हमें रेस्क्यू कर लेगा, अब कोई आ जाएगा, कोई हुकूमती एहलकार आ जाएगा, कोई हुकूमती इख्तिदार आ जाएगी, कोई जो हुकूमती इदारे हैं जिसके लिए लोग मांगते हैं कि अगर हम कल के ऊपर किसी रियासत की किसी शहरी के ऊपर अगर कोई सख्त हालात आ जाएं, तो ये इदारे लोग इसीलिए मांगते हैं ताकि सख्त हालात में, मुश्किल हालात में, चैलेंजिंग सिचुएशन में ये इदारे आपको सेफ शेल्टर तक पहुंचाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे सारे इदारे जो थे उन्होंने कोताही दिखाई है। अगर वो डीसी सवात थे, जिनको तो अभी मुअत्तल भी इसी वजह से किया है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर है उनको भी इसी वजह से मुअत्तल किया जा चुका है कि पहले तो टाइम पे नहीं पहुंचे, अगर पहुंचे भी हैं तो इन्होंने कोई रेस्क्यू ही नहीं किया। अगर आप मुद्दे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल बेयाद मददगार को आपको चीख रहे थे, घंटों गुजरने के बावजूद वो इंतजार कर रहे थे किसी मसीहा की कि वो आएंगे और हमें बचाएंगे, लेकिन किसी ने उनको नहीं बचाया। तो मतलब ये लोग यहाँ पे मौजूद है सिर्फ अपने तनख्वाही में। बिल्कुल ऐसे ही है। हारून सिराज साहब, मुझे बताएं कि क्यों ना इदारों ने कोई अल्टीमेटम जो है वो जारी किया था या रिवर सेफ्टी प्लान जारी किया था, क्योंकि प्री मानसून का स्केड्यूल तो ये आ गया था पहले से ही। जी बिल्कुल है ना, आपके ये आपने भी सुना है, हमने भी यही सुना है कि मतलब ये 120 एहलकार तैनात थे और या इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्होंने हिस्सा लिया, जो कि हुकूमत का दावा है। देखें ही ना, इस तरह है कि हमने भी ये सुना है कि 120 के करीब जो है वो सरकारी एहलकार जो थे वो तैनात थे और
وہ اس آپریشن میں حصہ لے رہے تھے. بالکل ہوں گے, ہم اس سے انکار نہیں کر رہے, لیکن یہاں پہ یہ وہی آپ کی بات کے بنیادی سوال یہ ہے, کیا جو آپ نے 120 بندے اپوائنٹ کیے ہیں, آپ نے اسائن کیے ہیں, وہ ریسکیو کاموں میں حصہ لے رہے ہیں, تو کیا آپ کی ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا حکومت نے اتنی اس کو سٹرونگ کیا ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل سامان تھے, ان کے ساتھ کوئی کشتی تھی, ان کے ساتھ کوئی لائف سیونگ جیکٹس تھی, ان کے ساتھ کون سے اس انتظامات تھے؟ بالکل بھی نہیں تھے. یہ بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے, یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. اس طرح کے کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. میں اب یہاں پہ ایک زندہ مثال دیتا ہوں جس کا پورا سوات کیا پورا خیبر پختونخوا گواہ ہے. یہاں پہ ہمارے سوات میں ایک سوشل ورکر ہے جس کا نام ہے محمد ہلال. محمد ہلال جو ہے وہ ایک ہیرو ہے سوات کے. اس نے ہر ایک جب مشکل آتی ہے, خواہ وہ سیاح ہو یا مقامی لوگ ہو, جب بھی کوئی دریائے سوات میں کوئی ڈوب جاتا ہے, سیاح ہو یا مقامی لوگ ہو, یہ ایک سوشل ورکر ہے, نہ کوئی سرکاری اہلکار ہے, نہ کوئی ریسکیو 1122 کا اہلکار ہے. اور یہ بندہ جو ہے, جو ہلال ہے, یہ بغیر کسی معاونت کے, بغیر کسی پیسوں کے, بغیر کسی لالچ کے, اس کے ساتھ ایک ٹوٹی پوٹی لنگڑی سی ایک کشتی ہے جو کہ صرف اس کا کام یہی ہے کہ وہ خدمت خلق کرے. جو لوگ سوات کے دریائے سوات میں ڈوب جاتے ہیں تو یہی بندہ ہے کہ یہ اپنی کوشش کرتا ہے, اپنی کشتی کے ذریعے, اپنی مدد آپ کے ذریعے یہ ڈوبتے لاشوں کو نکال رہا ہے اور اس کو سیف شیلٹر پہ پہنچا رہا ہے. اگین یہی سوات کا ایک باشندہ تھا, سوات کے ایک نوجوان تھا, سوات کی دھرتی کا ایک بیٹا تھا محمد ہلال, کہ جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے تمام تر لائف جو ہے وہ انتہائی رسک میں ڈال کر, وہ اتنے تیز پانی میں, اتنے تیز بہاؤ میں, اس نے اپنی ٹوٹی پوٹی کشتی کو لے کر اس نے 4 جانیں جو ہیں وہ بچائی ہیں. اور یہ ہمارے ہیرو ہیں, اور سوشل میڈیا پر بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اس کی ایفرٹس کو. دیکھیں جی, سمپل سی بات ہے, اگر کوئی اپنا کام اچھی طریقے سے نبھاتا ہے تو پوری سوسائٹی, پورے لوگ, خواہ وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا کسی اور پلیٹ فارم پہ ہو, لوگ اس کو سراہتے ہیں. لیکن اگر کوئی سرکاری نوکر بھی ہو اور اپنی جاب, اپنی ڈیوٹی جس کے اوپر وہ تنخواہیں لے رہے ہیں وہ نہ کریں تو وہ لوگ اس کو بالکل. جی بالکل ہارون سراج صاحب, واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور کہنا ہے کچھ کہنے سے ہم قاصر ہیں کہ جو واقعہ ہے یہ کیسے رونما ہو گیا, اور کتنی بڑی غفلت ہے اداروں کی. اداروں کے ساتھ ساتھ 1122 کی بہت بڑی غفلت ہے. تو کیا متاثرہ علاقوں میں پہلے سے کوئی ایمرجنسی یا حفاظتی جو ہے نظام موجود تھا, جس کا واقعی یہ کہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ کہ جتنے بھی سیاح وہاں جا رہے ہیں, اپنے تفریحی محکمات پہ جا رہے ہیں, تو ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کیا سچویشن ہوگی, ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ان واقعات سے نمٹ سکتے ہیں. اور ایک فیملی ایک موڈ کے ساتھ جا رہی ہے, ایک پکنک کے لیے جا رہی ہے, مگر ایسا واقعہ ہو جانا کہ جاتے ہیں خوشیوں کے ساتھ اور آ رہے ہیں وہ میتیں لے کر, تو ہمارے لیے یہ کچھ کہنا بہت بڑی کہنے سے ہم قاصر ہیں. کیونکہ جب یہ سوشل میڈیا پہ واقعہ آیا نا, تو بہت سے حلقوں میں بحث چڑھ گئی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جو کہ سوشل میڈیا پہ لائیو ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے, مگر وہاں کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سی بیڈ کے ارد گرد جو ہوٹلز ہیں وہاں کوئی ریسکیو 1122 کی سروسز موجود نہیں تھیں, وہاں لائف سیونگ بوٹس نہیں تھیں, وہاں لائف سیونگ جیکٹس نہیں تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ ہارون سراج, نمائندے ہیں ہمارے سوات سے, جنہوں نے ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ ہوا کیا ہے. اور ہم کوشش کریں کہ ہم کیونکہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ 1122 کے پی کے جو ترجمان ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لائن پہ لیں, ان سے پوچھیں کہ کیا سہولیات ان کے پاس موجود ہیں. اللہ نہ کرے کوئی واقعہ اور رونما ہو جاتا ہے, جس طرح پری مانسون کی پریڈکشنز ہیں کہ 2.5 مہینے تک یہ محیط رہے گا, تو وہ کیسے اس سے نمٹیں گے. تو یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ 1122 کے پاس کیا پراپر سہولیات ہیں, کیا ان کے پاس لائف سیونگ جیکٹس ہیں, بوٹس ہیں, ریلیف آپریشنز کے لیے کتنے اہلکار موجود ہیں, تاکہ کوئی اگر ایسا واقعہ ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے کسی بھی چیز میں وہ کمی نہ محسوس کریں. اور اداروں کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, جب آپ کا شہری جو ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے تو یہ اداروں کی رسپانسبلٹی کہ ان کو تحفظ فراہم کرنا, ان کو ریلیف فراہم کرنا, اور کچھ لوگ اگر پھنس گئے ہیں بے یار و مددگار تو وہاں تک پہنچنا. تو ابھی ہم لوگوں نے
اپنے اس پورے واقعات کو ابھی ہم لوگ مزید اس پہ پراپر اوپینین لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا کے ترجمان بلال احمد فیضی صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میڈم, بہت شکریہ, مہربانی. سر اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور جس کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہے پورے سوشل میڈیا میں, تو سب سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پہلی بات یہ ہے کہ 1 گھنٹے تک لوگ وہاں بے یارو مددگار کھڑے رہے ہیں, جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ 10 منٹ میں پہنچ گئی تھی, پہنچنے کے بعد بھی ان کو ریسکیو نہیں کر سکی. بالکل, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دوسری یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس پہ ہر آنکھ جو ہے وہ اشبار ہے, چاہے وہ سرکاری ہو یا نیم سرکاری, کوئی بھی شخص ہو, اس چیز سے جو ہے اس کا دل دکھا ہے. جہاں بات کی جائے اس واقعے کی تو اب CCTV فوٹیجز بھی آئی ہوئی ہیں. اس میں سب سے پہلے جب ہمیں کال کی گئی تو ہماری ایمبولینس تقریباً 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی, کیونکہ ہمارا آفس جو ہے وہ اس جگہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. تو جب بھی کال موصول ہوئی تو اس میں پہلی بات یہ کی گئی کہ جی ریلیکس ہوٹل میں ایمرجنسی ہوئی ہے. تو اس ایمرجنسی کو ہم لوگ موسٹلی جو ہے وہ میڈیکل ایمرجنسی کنسیڈر کرتے ہیں جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو ہماری پہلی جو ایمبولینس تھی وہ جب وہاں پہ پہنچی ہے تو اس نے دیکھا ہے یہ تو ڈیزاسٹر وہ تھا. تو پھر اس کے بعد ہماری ڈیزاسٹر ٹیم, ہمارا واٹر ریسکیو وین, وہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ آئیں. جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو ہمارا لڑکا ہے عصمت اللہ, اس نے جو ہے وہ 3 لوگوں کو زندہ بچایا. اور یہ جب بھی ایسا سیلابی سلسلہ آتا ہے تو ان میں نہ کشتیاں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں, ایک ربڑ بوٹ ہے اور ایک فائبر بوٹ ہے. وہ دونوں جو ہے وہ اس ڈیزاسٹر میں کام نہیں کرتی. اس میں یہاں پہ جو مقامی تیار کی جاتی ہے اس کو جالا کہتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ استعمال کی گئی, جس پہ ٹائر ٹیوب ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لکڑی کا جال بنایا جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ بنایا گیا, اس میں پھر عصمت اللہ نے 3 لوگوں کو نکالا. پھر اس نے دوسری اٹیمپٹ کی, لیکن پانی کا فلو اتنا تیز تھا کہ اگر آپ دیکھیں بھی جو ویڈیوز تھی, حالانکہ ہمیں اس سے قبل ویڈیوز ہمارے پاس بھی نہیں تھی ایز اے ایویڈنس کہ ہاں جی ہم لوگوں نے ایکٹیویٹی کی ہے یا ہم لوگوں نے پارٹیسپیشن کی ہے. تو وہ جب ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, پھر ہم لوگوں نے وہ کیا, تو اس میں ہمارے اپنے لڑکے جو ہے انہوں نے کوشش بھی کی ہے. ایون جب سیکنڈ اٹیمپٹ پہ وہ گیا ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے, تو وہ جو سیاح تھے ان کے بالکل قریب تھے. اچھا بلال احمد صاحب, بالکل آپ نے بات بالکل کی کہ ریسکیو ٹیمیں جو تھے ٹائم پہ پہنچ گئی تھی, انہوں نے کوشش کی تھی, مگر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بوٹ ہی موجود نہیں تھی جو کہ سیلابی ریلے میں یوز ہو سکیں, ایسا کیوں؟ جی بالکل, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ جب بھی سیلاب یا اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو بہت کم ایسے انسیڈنٹ آتے ہیں کہ جس میں دریا کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہاں پہ موسٹلی اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی اس قسم کا سیلاب آتا ہے تو جو لکڑیاں ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ جاتے تھے, لکڑیاں جو ہے پل آؤٹ کرتے تھے. ورنہ موسٹلی جتنے بھی ہیں جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اگر سیلاب آتا بھی ہے تو وہاں پہ ربڑ بوٹس بھی کام کرتی ہیں, وہاں پہ فائبر بوٹس بھی کام کرتی ہیں. ان کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن, لائف سیونگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس انسیڈنٹ میں اسپیسیفک آپ کو پتا ہے کہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو یہ سیلاب کا صرف پانی نہیں ہوتا, اس میں جو ہے وہ نوکیلے پتھر بھی ہوتے ہیں. دوسرا یہاں پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ گڑھے بھی بنے ہوئے ہیں, بعض جو ہے وہ ڈیلوان نکلی ہوئی ہے. تو اچھا مجھے بالکل آپ کی بات بالکل میں سمجھ آ رہی ہوں, میں سن بھی رہی ہوں. مجھے بتائیں کہ 1 دن پہلے الرٹ جاری کیا گیا تھا لیکن انتظامات مکمل کیوں نہیں تھے؟ میں نے نہیں دیکھا کوئی ہم نے رسی ہو, کوئی آپ کے پاس کشتیاں ہوں, اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے اگر تو پراپر آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں تھیں تو سیاحوں کو وہاں جانے کیوں دیا؟ وہاں کیوں نہیں آپ لوگوں نے ڈینجر یا الرٹ کا پراپر الٹیمیٹم جاری کیا گیا اور مقامی ہوٹلز کو بتایا گیا کہ اپنے سیاحوں کو وہاں نہ آپ جانے دیں؟ دیکھیں, اگر آپ CCTV فوٹیج میں بھی دیکھیں یہ کچھ چیزیں بیانڈ مائی لمٹس ہوں گی, بٹ اسٹل آئی وانٹ ٹو کمنٹ اٹ کہ جی جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے
صوبائی حکومت کے ادارے ہیں جو الرٹ جاری کرتے ہیں. الرٹ کے بعد جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب سیاح جو ہے وہ ادھر بھی آئے ہیں تو انہوں نے بیک ڈور جو ہے وہ استعمال کیا ہے ادھر جانے کے لیے. دوسرا یہ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں جہاں پہ آوازیں دی جا رہی ہیں کہ جی سیلاب آ رہا ہے, اور جس وقت سیلاب آیا یہاں پہ تو سارے سیکنڈز کی گیم ہوتی ہے, منٹوں کی گیم ہوتی ہے. یعنی جب انیشلی یہ لوگ جا رہے تھے تو اس وقت پانی نہیں تھا, آدھے گھنٹے کے اندر 30,000 کیوسک سے کنورٹ ہو گیا ہے 78,000 کیوسک, اور اس کا فلو بھی اتنا تیز ہے کہ وہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو جتنے بھی ادارے تھے اس کو پھر پراپ کرنے کے لیے صوبائی حکومت جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور صاحب نے اسپیشلی جو ہے وہ انکوائری کمیٹی بنائی. چیف سیکرٹری جو ہے وہ خود بھی یہاں پہ آئے اور وہ اسی چیز کو پراپ کر رہے ہیں کہ جی جہاں جہاں غفلت برتی گئی ہے ان سب کو جو ہے وہ نشان عبرت بنائیں گے. اس میں اگر آپ دیکھیں تقریباً 6 کے قریب مختلف اعلیٰ سرکاری عہدیدار. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بلال احمد فیضی ہمارے ساتھ موجود ہے, ریسکیو 112 خیبر پختونخوا کے ترجمان تھے, جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس بیسک فیسلٹیز موجود نہیں تھی. although they had boats but they were not sufficient to control such a big اتنا واسٹ جو فلڈ تھا اس کے اوپر. اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ الٹیمیٹم جاری کیا گیا تھا لیکن تھوڑی نیگلیجنس جو ہے وہ لوگوں کی بھی ہے, اداروں کی بھی ہے. اور اداروں پہ اتنا بڑا سوال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی بڑی گورنمنٹ پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ ایک سیاحی مقام ہے جہاں لوگ ہر سال جاتے ہیں, تو کیوں نہیں ان کے پاس بیسک فیسلٹیز بچانے کے لیے ان کیس کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, جیسے یہ فلڈ آیا, اس کے علاوہ کوئی سیاح پھنس جاتا ہے, وہاں ماؤنٹین کلائمبنگ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی جو ایک کوشچنیبل ہے گورنمنٹ کے اوپر. اور دوسری بات یہ الیمین گنڈاپور جو ہیں وہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ بہت کچھ بولتے ہیں, بہت اپ فرنٹ ہوتے ہیں میڈیا میں, تو انہوں نے اس چیز کے اوپر کیوں نہیں نوٹس لیا کہ اتنا بڑا واقعہ ان کے صوبے میں پیش آیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے جو کہ ہوا ہے, اور اس چیزوں پہ سب کو نوٹس لینا چاہیے, گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ اتنے لوگوں کی جان جانا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور یہ ایک پاکستان کا لاس ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آپ کو ایک ایسی سٹوری بتائیں گے جنہوں نے دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھ کے بہت کچھ کیا. ایسے ایک پاکستانی کینیڈین کی جو کہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کمیونٹی سروس کی, انہوں نے بہت کام کیا انسان کی خدمت کے لیے. اور اگر ہم ان کی تھوڑی سی سروسز کے اوپر بات کریں تو ان کو بھی حال ہی میں کیلگیرین ایوارڈ آف دی ایئر سے نوازا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نیو کمر چیمپئنز ایوارڈ بھی دیا گیا. اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ ملٹی کلچرل لائبریریز کے اندر ہیں, ان کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ فوڈ بینکس کے اندر ہیں, ان کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ انسان کی خدمت کے اوپر ہیں, چاہے وہ فیسٹیو بازارز ہوں, رمضان بازارز ہوں, یا کوئی بھی کمیونٹی میں, پاکستانی کمیونٹی میں کوئی بھی ایسا شخص یا ایسی فیملی جو کہ واقعی ڈپرائیوڈ ہے بیسک نیڈز کے ساتھ. تو سید نجم حسن جو ہیں وہ بہت اس سروسز میں ساتھ ہوتے ہیں, پیش ہوتے ہیں. تو جو ان کو ایوارڈز دیے گئے اور ان کو سب سے پہلے ہم کانگریچولیٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ وہ کینیڈا سے اس وقت ویڈیو لنک پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس قابل سمجھا اور لائیو لیا. تھینک یو سو مچ, سو کائنڈ آف یو. بالکل, پلیجر از آل آرز. اینڈ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو کانگریچولیشنز فار سچ اے بگ ایوارڈ, کیلگیرین آف دا ایئر آف دا ایوارڈ 2025. کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ ایوارڈ 2025 کا بہترین شہری کا ایوارڈ دیا ہے مجھے. یہاں ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے, ایک بہت بڑا اعزاز ہے یہ میرے لیے بینگ اے پاکستانی, کیونکہ اس میں پاکستانی کا ایک پاکستانی کا آنا 450 میں سے نامنیشن, اس کے بعد پھر 10 میں سے پھر ایک چنا گیا ہے جو پاکستانی ہے, میں ہوں وہاں پر, اور اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں کے لوگ, یہاں کا میڈیا, یورپین میڈیا, اور کافی, اور انبلیویبل, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ مجھے مل گیا ہے. اور
काफी मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और हमें भी उसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत खुशी है कि ऐसे कम्युनिटी के जो लोग हैं जो वहाँ बाहर मुकीम है उनके लिए एक ऐसा तर्जुमान सामने आए जो कि कम्युनिटी के लिए काम करे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो सफ़र है ये कब उसका आगाज़ किया, कैसे सोचा कि आप कम्युनिटी वर्क्स में, कम्युनिटी सर्विसेज में काम करेंगे? जी मैं आपको बताता चलूं, ये हम लोग यहाँ पर 2009 में जब कनाडा आए थे, तो कनाडा आने जब कोई नया आता है तो जाहिर सी बात है कि वो ये ना समझे कि उसको सब चीजें रेडी मिल जाएंगी। उसको थोड़े से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और कोशिश करनी पड़ती है, फिर उसके बाद उस चीज अपग्रेड और सारी चीजें होती हैं। जो इसी तरह मैंने भी, हम लोगों ने फैमिली ने चैलेंजेस फेस किए थे। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि मैंने कहा कि क्यों ना हम जो नए आने वाले हैं उनके लिए राहें हमवार करें और उनके लिए बेहतरी करें। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने मुख्तलिफ जो लोग आ रहे थे उनके लिए सेमिनार्स का इनकाद, उनके लिए जॉब सर्चिंग का इनकाद, फिर एक नया आइडिया लॉन्च किया मल्टीकल्चरल आउटडोर लाइब्रेरी का प्रोग्राम, स्ट्रीट लाइब्रेरी का, जो कि कनाडा नहीं, कनाडा से बाहर भी अडॉप्ट किया जा रहा है इस आइडिया को। और 45 लाइब्रेरियां बना के हम मुख्तलिफ जगहों पे डोनेट कर चुके हैं। इसके अलावा एक लाइब्रेरी हमने पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी लगाई है, जो कि वो बच्चों के काम आ रही है बिल्कुल पाकिस्तान में, और बहुत ज्यादा लोगों के काम आ रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर हमने 16 फूड बैंक्स लगाए हैं, जो कि जो नए आने वाले हैं, हार्डन जो स्ट्रगल फैमिलीज हैं, उनको काफी तादाद में उनको सहूलियात मिल रही हैं। नए आने वाली इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज हैं, उनको वहां से फूड लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। इसलिए हम इसके अलावा हमने पेट्स के लिए कॉन्सेप्ट हमने देखा। नजम साहब, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन बिकॉज टाइम इज वेरी लेस, आई रियली वांट टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कि हमने देखा कि आपने पेट बैंक्स बनाए, पेट फूड बैंक्स, उसकी क्या वजह थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए यहाँ पर कनाडा में, बल्कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वहां पर, स्पेशली मैंने कनाडा में ऑब्जर्व किया कि हर दूसरे घर में जानवर होते हैं। और यकीन जाने आप, जब बेचारे वो जो यहाँ पर कैनेडियंस हैं वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, तो वो एक वो उनमें वो थी कि वो बेचारे उनके पेट्स जो थे, वो जानवर जो थे, उनके वो शेल्टर होम में भेज रहे थे। तो और उनका गुजारा वो दो अपना भी करें, उस जानवरों को भी कैसे मुश्किल हो रहा था। तो हमने कहा इस नजरिए को देखते हुए हमने कहा क्यों ना इस तरह का किया जाए कि जो पेट्स हैं उनको वहां से फूड बैंक बनाया जाए, बिल्कुल नरिश हो सके जगहों पे, वहां से वो फूड ले जाए। तो एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव था। ये मैंने देखा कि किसी कंट्री में नहीं था, किसी कंट्री ने सोचा नहीं। तो वो इस आइडिया को भी बड़ा लोग अप्रिशिएट किया गया और अब इसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज वाले। बिल्कुल, किसी कंट्री में तो कहते हैं ना कि मल्टी कल्चरल लाइब्रेरीज जो हैं वॉक इन भी नहीं अवेलेबल, जिस तरह के आपने वहां प्रोवाइड किए हैं। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। अच्छा, मुझे आगे आने वाले दिनों में आप कम्युनिटी के लिए मजीद क्या कुछ कर रहे हैं? जी बहुत सारी चीजें हैं। हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, इंसानियत से मोहब्बत। उस प्लेटफॉर्म पे ऊपर हम लोग, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी 45 डोनेट कर चुके हैं, 16 फूड बैंक्स हैं, पेट फूड बैंक 3 हैं, क्लोथिंग बैंक हैं, फ्री टैक्स फाइलिंग सर्विसेज है, होमलेस पे काम किया हुआ है हमने, बहुत सारे होमलेस जो होते हैं। सैयद नजम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली वीडियो लिंक पे आने के लिए, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मगर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बल्कि कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी के लिए, वो वाकई एक रोल मॉडल की नौयत रखता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। एक डेवलपमेंट न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि दुनिया जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जो है वो सामने आ रही है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी जो है वो अरूज पर है। ईरान और इसराइल की जंग, इसके अलावा यूक्रेन और रूस की जंग, इसके अलावा पाक भारत कशीदगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि अभी तक किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ रुख करेगी, या ये जो चीज़ें हैं, ये तमाम जंगें जो हैं इधर
ہی ختم ہو جائیں گی، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امریکہ کا بھی اس صورتحال میں مشرق وسطیٰ کی طرف رخ کرنا بھی ایک بہت بڑی کشیدگی کو سامنے لے کر آتی ہے؟ اور دیکھنا یہ ہے کہ عالمی کشیدگیوں کے درمیان پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی اور اسٹریٹجک حرکات جو ہیں اس کو عالمی میڈیا کس حساب سے لے رہی ہے، کس حساب سے دیکھ رہی ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس سچویشن کے اوپر، اس انپریڈکٹیبل سچویشن کے اوپر آج ہم انٹرنیشنل اسٹرالوجر سے واقعی رابطہ کریں، جو کہ ہمارے پہلے بھی پروگرام کا حصہ رہے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو فیس بک پہ بھی دیکھا ہوا ہے، آپ نے ان کو یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے، سارے سوشل میڈیا پہ وہ چھائے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں. ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. جی کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم. سر آپ نے دیکھا ہے کہ عالمی حالات کو سب دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ جنگیں جو ہیں وہ نظر عام میں سامنے آئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ایک اشارہ ہے کہ یہی ختم ہو جائے گا سب کچھ؟ بسم اللہ. دیکھیں 2025 ہے، ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 9. 9 نمبر جو ہے نا، اگر ہم ایریس کو دیکھیں تو اس کا نمبر بھی 9 ہے، اسکورپیو کو دیکھیں تو اس کا بھی نمبر 9 ہے. اچھا 9 نمبر مسلمانوں کے لیے تو اینجل نمبر ہے، لیکن جو غیر مذہبی ہیں ان کے لیے اینجل نمبر نہیں ہے. اب اینجل نمبر سے مراد جیسے میں ایسے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ 27ویں شب جو لیلۃ القدر ہے 2 اور 7 9 بنتے ہیں. ہاتھ میں اللہ پاک نے 1 اور 8 لکھا، ادھر 8 اور 1 لکھا، 9 ہے. 9 بھی نوال ماں کا پیٹ ہے، بڑی چیزیں، اور 99 نام 9 9 18 9. میں اس کو بڑا سمجھتا ہوں کہ اینجل نمبر ہے. اب جیسے انڈیا جو ہے وہ ایریز میں، اور ایریز کے جو الفابیٹ ہے الف عین لام اور یہ، اور اسکورپیو کا بھی میں نے 9 نمبر بتایا، اس کے الفابیٹ ہے زیڈ اور این. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں 2025 میں الف عین لام یہ زیڈ اور این کی لڑائی رہی. الف سے انڈیا، ٹھیک ہے، اور نون سے نریندرا مودی، وہ اسکورپیو کا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا تھا 2009 جو ہے مسلمانوں کا اینجل نمبر ہے، اس نے مار کھائی نون نے. اس کے بعد ایران، اس کو پڑھ گیا نیتن یاہو نون، ٹھیک ہے، وہ اسلامی جمہوریہ ایران، ادھر ہم تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان. دونوں مسلمانوں نے دونوں کو ہرایا جو غیر مذہب تھے. ابھی جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سوال میں ذرا ریپیٹ کیجئے، کیا کیا آپ نے سوال؟ میں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عالمی حالات کس طرف چل رہے ہیں، کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف اشارہ ہے؟ اچھا اب الف میں ایران، الف میں انڈیا، الف میں امریکہ، الف میں انگلینڈ، یہ سے یوکرین جو الف عین لام اور یہ میں کہہ رہا تھا. اس کے بعد یہ جو سارے ممالک ان کو ڈیل جو خراب کر رہے تھے وہ این اور زیڈ بھی اس میں زیلنسکی. اگر ہم دیکھیں یوکرین کے حوالے سے وہ بھی زیڈ اس بھی شامل ہے. آئندہ آنے والا ٹائم جو ہے، پہلے ایک بات اس میں علمی بات کرتا جاؤں کہ منگل جو ہے 6 جون کو مارس جسے کہتے ہیں وہ آ گیا لیو میں، ٹھیک ہے، 28 جولائی تک. لیو کیا ہے؟ وہ خود ایک آگ کا گولا ہے. ادھر وہ جو مریخ ہے وہ ایریز میں سے وہ بھی آگ، وہ مریخ آ گیا ادھر، جس کی وجہ سے دنیا میں لڑائی اور جھگڑا بڑھا. اچھا ایک چیز دوسری یہ جو بات ہے، یہ 28 جولائی تک دنیا میں کشیدگی رہ سکتی ہے. 28 جولائی کو جو مارس ہے وہ ورگوں میں جائے، اس میں سنبلا میں جائے گا، جسے کنیا راشی کہتے ہیں، برج سنبلا ورگو، اس میں جائے گا، جس کے بعد کچھ حالات میں بہتری ہوگی. لیکن ایک بات اور ہے، جولائی کے مہینے میں 3 پلینٹس ریکٹوگریٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں 1/4 جو ہے جولائی کو نیپچون کا ریکٹوگریٹ ہونا، 13 جولائی کو سیٹرن کا ریکٹوگریٹ ہونا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں آ رہا ہوں اس طرف. اور تیسرا جو ہے 18 جولائی کو مرکری کا ریکٹوگریٹ ہونا. یہ 3 پلینٹس جو ریکٹوگریٹ ہو رہے ہیں دنیا میں کشیدگی بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اوکے، کشیدگی بڑھائیں گے. لیکن جو میں نے مریخ کہا تھا کہ وہ 28 جولائی کو ٹرانزٹ کر جائے گا، اس سے کچھ بہتری آئے گی. لیکن ایک نیگیٹو خبر اور ہے، وہ یہ ہے کہ مارچ میں کھپر یوگ لگا تھا اور وہ مئی تک رہا، جس میں انڈیا نے جنگ کی تھی، یعنی کہ کہہ لیں سرجیکل سٹرائک کی تھی. اب 11 جولائی کو کھپر یوگ دوبارہ لگے گا اور وہ رہے گا 7 اکتوبر تک. تو پھر انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی بڑھے گی، جس سے پوری دنیا میں ارتھکوئک، سٹرومز، کلاؤڈ بلاسٹ، مہنگائی اور جھگڑے اور سیاسی بچال دنیا میں آئے گا. آپ دیکھیے گا انڈیا میں بھی نریندرا مودی کی لیگ پولنگز بڑھ جائیں گی. نیتن یاہو کو تو 4 جولائی کے بعد ہی پرابلمز آئیں گی اور اس کے خلاف دنیا میں احتجاج ہوں گے، اس کے کنٹری سے بھی ہوں گے. جی
اچھا ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب بڑھے گا لیکن کہیں نہ کہیں کم بھی ہو جائے گا ود ان اے منتھ؟ جی جی ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ ایران جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب اسرائیل دیکھتے ہیں کیا وہ پورا بنے گا؟ اچھا بات یہ ہے کہ اب تو وہ گریٹر اسرائیل ہو رہا تھا، ابھی بھی وہ بمبارڈمنٹ اس نے پھر فلسطینیوں پہ کی ہے، وہ بڑھانا چاہ رہا ہے، لیکن جو اس کا خواب تھا بلوچستان کہہ لیں، سعودیہ کہہ لیں، ایران کہہ لیں، ترکیہ کہہ لیں کہ ان جگہوں پہ میں آؤں گا، اب وہ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا. اب ایک چیز ہی رہ گئی ہے، وہ 2 ریاستی حل، اب اس کو دیکھتے ہیں سیپٹ کب ہوتا ہے، لیکن ابھی تو دلی دورست انپریڈکٹیبل سچویشن اس وقت ہے. بالکل اسرائیل پیچھے چلا گیا. ایک خوشخبری سناتا ہوں جی، سوال کی آپ بتائیں. خوشخبری. آیت اللہ علی خامنائی سپریم لیڈر، میں نے کہا تھا بے شمار پروگراموں میں کہ ان کے ہاتھ میں فتح کی لائن ہے. اچھا. اور جیسے میں نے انڈیا کے لیے کہا تھا کہ رافیل ہم گرا دیں گے، کافی پروگراموں میں کہا ٹھیک ہے، اور آئرن ڈوم تباہ ہوگا. فتح کی لائن میں نے کہا تھا وہ فتح ہوگی. ابھی میرے پیشن گوئی آپ کے پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں، اس سال ایران ایٹامک پاور بن سکتا ہے آیت اللہ خامنائی کے توسط سے، اور اعلان چاہے وہ اگلے سال کر لے. اگر اگلا سال گزر گیا تو پھر ان کے لیے بھی 10-20 سال. اچھا، سچ اے گریٹ نیوز، کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایران جو ہے ایٹمی قوت بنے گا کہ نہیں بنے گا، بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ بنے گا. آیت اللہ خامنائی کے بالکل منظر عام پہ نہ آنے کی بھی خبریں ہیں، ایسی بھی خبریں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ نہیں ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. آیت اللہ علی خامنائی یہ 3 مریخ کے مالک ہیں، اور ایران خود مریخ میں 4 مریخ ہیں. 4 مریخ کو ہرانے والا بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جب تک یہ زندہ ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ زندہ ہیں. جی، اور یہ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ جیسے اسرائیل کہتے تھے کہ جی ان کو ہم مار دیں گے، اساسینیشن ہو جائے گی. میں نے کہا تھا ان کے ہاتھ میں تو فتح کی لائن ہے. اچھا، کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، بڑی بات، آپ نے بڑی پاورفل بات کی ہے. مجھے بتائیں پاک بھارت کشیدگی، پانی کا مسئلہ کیا حل ہوگا پائے گا؟ آبی جارحیت تو کرتا رہا ہے، ابھی پھر سیلاب وغیرہ آئیں گے، جیسے میں نے کہا کھپر یوگ کی وجہ سے اور دنیا میں معاملات ہوں گے، وہ پانی چھوڑے گا. پانی روک نہیں سکتا. نمبر 1 پلوامہ جیسا واقعات وہ دوبارہ کرے گا. پلوامہ جو ہے پی سے تھا، پہلگام پی سے تھا، پاکستان پی سے. 18 مئی کو جو ہے جو کیتو وہ ٹرانزٹ ہوا، لیو میں آ گیا، جس کے بعد میں نے کہا تھا مودی کی الٹی گنتی شروع ہوگی. اب مودی کی الٹی گنتی ہے، وہ کوئی بھی اگر اس نے مسٹیک کی تو اور پرابلمز آئیں گی. جنگ تو نہیں ہوگی، سرجیکل سٹرائک یا یہ کہہ لیں چھوٹی موٹی چیزیں، کوئی ایسی چیز وہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ڈرامہ بنانے کی کوشش کرے گا. پاکستان میں بلوچستان ہے، شمالی وزیرستان ہے، اس طرف کوئی حرکت کرے گا، لیکن اس کا منہ توڑ جواب ملے گا اور پوری دنیا میں اس کی تہذیب ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، مشرق وسطیٰ میں جاری جو ہے اسرائیل ایران کشیدگی کا انجام جو ہے فلکیت کی نظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ کوئی بیچ میں کوئی ایسا راستہ نکالیں گے پوزیٹیو، جس میں اسرائیل کو اور فلسطین کو ریاست بنا دیا جائے گا، جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے اور انڈیا ہے 2 قومی نظریے کے تحت بنا. اس طرح کچھ ہوگا. معاملہ صرف زمین کا، وہ زمین بڑھانا چاہتا ہے لیکن اس طرف جائے گا نہیں، لیکن کوئی معاملہ حل کی طرف آئے گا. کیا پاکستان کسی عالمی اتحاد کا حصہ بنے گا یا کوئی مسلم بلاک بن کے سامنے آئے گا؟ دیکھیں، ہمیشہ منافقت ہی ہوئی ہے مسلمانوں میں، جتنے بھی کنٹریز ہیں. کوئی اگر ہم سب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جو پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے، جس کی وجہ سے پھر ہم کمزور ہو جاتے ہیں. یہی سال ہے 2025 جو 9 نمبر ہے مسلمانوں کی شان آن کے لیے ہے، اینجل نمبر. اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ہم کچھ اپنی پاورز دے سکتے ہیں. ایران نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور اس کو میں تو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے کیا کہتے ہیں سہونیوں کے جو ہیں گھٹنے ٹیک دیے. تو موقع ہے. ایک بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ دیتا ہوں، 24 جولائی سے 9 اگست تک مسلمان کمزور ہوں گے. 24 جولائی سے 9 اگست تک مسلمان کمزور ہیں، کیونکہ 24 جولائی کو مرکری جو ہے وہ غروب ہو رہی ہے مغرب میں، اور 9 اگست سے مشرق سے پھر وہ طلوع ہوگی دوبارہ.
अच्छा, तो उसमें फिर वो पावर पकड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है हिसाब किताब कंट्रीज, डिप्लोमेसी डिफरेंट चेंज हो रही है, स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो पाकिस्तान के लिए कितना मौसर किरदार अदा कर सकते हैं? प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने कहा था इस साल का, बल्ले कहानी से मैं कहने लगा, इस साल का जो बादशाह सियारा है वो मरीख है, मार्स। अब ईरान में जो है आयत उल्ला अली खामनई अलिफ से हैं, और आइन, क्योंकि वॉवल्स जो होते हैं ये एरीज के। इधर हम देखें फील्ड मार्शल जो है उनका नाम है आसिम मुनीर, आइन से। वो पहले चीफ थे, फिर वो फील्ड मार्शल बन गए। आइंदा आने वाला टाइम भी मैं इससे कोई बड़ी सीट ही देख रहा हूँ उनके पास। अच्छा, ऐसी बात भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखिएगा जी, कुछ और खुशखबरी हमें मिलेगी। हाँ, मुझे लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ जाए, उसमें कुछ और भी हो जाए, कुछ होगा। बस इंशाल्लाह जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इंशाल्लाह हो भी रहा है। 2025-2026 में आप दुनिया का रुख पलटते हुए देख रहे हैं, कोई नई चीज़ देख रहे हैं दुनिया में आने वाली? जैसे हमने देखा कोविड गुजरा, मसाइल गुजरे, अभी पाक कशीदगियाँ गुजरी, 2025 और 26 में आप क्या देख रहे हैं? पहली बात, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगी, ये चैलेंज है मेरा। ठीक है। नंबर 2, दुनिया में वबा ज़रूर आ सकती है, ये जेनासाइड, नस्ल कुशियाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, क्लाउड ब्लास्ट, कुदरती आफात आ सकती हैं, ये चीज़ें हैं। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगी, रुक जाएगी। जी हाँ, रुकी गई है। अब क्या है? अच्छा, रुकी गई है कि रुक जाएगी? रुक गई है। अच्छा, रुक गई है। अच्छा, तो आप क्या मशवरा देंगे कि गैर यकीनी दौर में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ कैसे हासिल कर सकते हैं? जो लोग आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, कैसे वो क्या करें, क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए ताकि उनको हर तरह का सुकून, मेंटल पीस हासिल हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए। इज़ नंबर 1, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके मुताबिक चलना चाहिए। थर्ड ये है, जो मुल्क की तरक्की का राज, ज़ाहिर है दुनिया देखी, उसमें मैंने यही चीज़ देखी, जो जितना भी यूरोप है वो 6-6 करोड़ के लोग ममालिक हैं, और सुपर पावर, वो यानी कि एटॉमिक पावर है, बड़ी पावर रखते हैं। हम एटॉमिक पावर होने के बावजूद सवात के बंदे नहीं निकाल सके थे बाहर, जो डूब गए थे। बहुत से बहरानों का शिकार है। अच्छा, हमें सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अब हमारा मुल्क दारुल इस्लाम है, दारुल हरब नहीं है। इंडिया जो है दारुल हरब है, वहां पे मुसलमानों को अपनी तादाद बढ़ानी चाहिए ताकि पार्लियामेंट में सीटें बढ़े। हमने कोई तलवारों से लड़ाई तो नहीं करनी, एटॉमिक पावर है। अब तो मिसाइल्स की जंगे। पॉपुलेशन को कंट्रोल जब हम करेंगे तो हमें अच्छी खुराक, अच्छे स्कूल, अच्छे लिबास, अच्छी सेहत मिलेगी। यही हमारे मुल्क की तरक्की का राज है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो कहते हैं ना बाकायदा तरक्की किस सन में आएगी? अच्छा सवाल है। 2027 से बेहतरी होगी। 2027 से गो के बेशुमार लोगों की अपनी ओपिनियन है कि 2030 में पाकिस्तानी पता नहीं कहाँ खड़ा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान रहती दुनिया तक, रोज़े क़यामत तक ये है, कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप कहते हैं कि 2027 से बेहतरी आनी शुरू होगी, माशी बहरान ख़त्म होगा, चीज़ें ख़त्म होंगी। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये मतलब कि रहेगी, कायम दायम रहेगी, कि गवर्नमेंट में भी कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? गवर्नमेंट है। हाँ। अच्छा, मैं तो उसको समझता ही नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सरकार है ये कमज़ोर है, हमारी स्टैब्लिशमेंट ज़्यादा मजबूत है, और स्टैब्लिशमेंट आगे और ज़्यादा मजबूत होगी। एक बात, दूसरी चीज़, ये जो सरकार है, पहले तो शहबाज शरीफ साहब जो शीन से हैं वो एक्यूरियस में हैं। हाँ, और इसका तो बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। अब वो जो उसका प्लेनेट है वो सैटर्न है। सैटर्न 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो रहा है। अच्छा। तो शहबाज शरीफ साहब की सेहत भी खराब हो सकती है, या सीट खराब हो सकती है, कुछ हो सकता है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कमजोर पिच पे आ चुके हैं। और मौजूदा जो PDM पार्ट 2 है, हो सकता है PDM पार्ट 3 निकल आए। अच्छा, ये भी हो सकता है। और उस PDM पार्ट 3 के बाद इन दोनों PDM से ज्यादा पावर आ जाए, चेहरे कुछ चेंज हो जाए। हाँ। लेकिन ये गवर्नमेंट का तसलसल जो है, ये समझ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ये समझ लें कि 2026 तक तो है।
अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुल्क की तरक्की की जो है बाकी वो बेहतर होगी, क्योंकि बाकी मुल्क बेहतर हो रहा है, तरक्की की राह पे गामजन हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एम ए शहजाद खान साहब आपके आके, और आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोडिक्शंस की हैं। तो दुनिया में जो आफात आ रहे हैं, दुनिया में जिस तरह के इनकलाब आ रहे हैं, दुनिया में जिस तरह की जंगें हो रही हैं, उस पर आपको हमने ये बताया कि किस किस वक्त किस किस मोमेंट में क्या क्या होगा। एक छोटी सी प्रोडिक्शन थी ये, लेकिन ये कि फिर भी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामी रखें, और उसके आगे कुछ भी नहीं है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जल्दी मामलात के बारे में, क्योंकि जिस तरह का मौसम है, बरसात का मौसम है, बरसात में बहुत ज़्यादा चिप चिप हो जाती है, और चिप चिप की वजह से जो हमारी स्किन है उसके बहुत से मसाइल जो है बढ़ जाते हैं। कभी जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ब्लैकहेड्स बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो आपका टी जोन का एरिया है ऑयल छोड़ता है, तो उसकी वजह से जो कहीं कहीं ब्लैक मार्क्स भी आ जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको हल बताएं कि आपने एक दिन में, पहले तो ये कहा जाता था कि 7 दिन में चेहरा कैसे साफ़ करें, मगर हमारे पास जो तरकीब है, हमारे पास जो रेमेडी है, हम आपको बताएंगे कि एक दिन में चेहरा कैसे साफ़ किया जा सकता है। ना सिर्फ साफ किया जा सकता है, बल्कि चेहरे के कील, महासे, दागों से कैसे निजात पा जा सकती है। और इसके साथ साथ आपने किचन में से ही वो सब रेमेडीज़ लेनी है, और वो रेमेडीज़ बनाकर इन चीज़ों का हल तलाश करना है। तो घरेलू टोटकों के साथ, घरेलू अफादियत के साथ हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, उनको पहचानते हैं, आपने उनको स्क्रीन पे देखा हुआ है, वन एंड ओनली आपा नईमा राव, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपा 7 डेज़ की तो टिप्स सुनी थी कि 7 दिन में अपने चेहरे को कैसे खुशनुमा बनाएं, मगर आप जो रेमेडी लेकर आई हैं वो एक दिन की रेमेडी, के एक दिन में चेहरे के दाग धब्बों से निजात पाएं। एग्जैक्टली। हाँ, सबसे पहले मैं ज़रा इस पे बात कर लेती हूँ कि ये दाने होते क्यों हैं। ज़रा इस पे आ जाते हैं हम। ये बरसात का मौसम ख़ास तौर पे इस मौसम में जो हवा में ना नमी का तनासुब होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसके अंदर सारी डर्ट पोल्यूशन जमा जाती है, जो दाने बनते हैं, या स्किन पे एलर्जी होती है, या रेडनेस, या रैशेस, कुछ भी आप कह सकते हैं। खारिश बहुत होती है। उसकी बड़ी वजह ये होती है, एक तो मैंने बताया हवा में जो नमी का तनासुब है वो ज्यादा होता है, दूसरा उसमें ये होता है कि हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, स्वेटिंग होती है, ओवर स्वेटिंग होती है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, या इस तरह की ये शफून वगैरह से ये रगड़ लिया, तो ये सबसे पहले आपने इनसे एहतियात करनी है। कोशिश करें कि ना हो। लेट से अगर हो गया तो 7 डे नहीं, सिर्फ 1 डे 3 टाइम करना है इंशाल्लाह। चैलेंज है 1 डे 3 टाइम करेंगे। छोटी सी चीज, ऐसी माइनर सी चीज कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। 1 डे चैलेंज है। 1 डे चैलेंज है। अच्छा। किसी को इवन के पस वाला भी मोटा दाना भी निकला हुआ है, तो उसके लिए करना क्या है कि ये है मेरे पास मीठा सोडा, आम मीठा सोडा जो घर में मौजूद होता है, ठीक है। आपने लेना है मीठा सोडा, अपने दाने के जितना भी दाना, मिसाल के तौर पे आपने ले लिया है ये 1 चम्मच, ठीक हो गया। 1 चम्मच हमने लिया है मीठा सोडा, ठीक है। ये देखें इतना सा, एक दाने के लिए ये काफ़ी। अच्छा, एक टाइम में, सारा दिन की एक टाइम में आप बना के रख सकती हैं। सिर्फ 1 छोटी चम्मच आपने मीठा सोडा लिया, और फिर देखिए ये है फिटकड़ी, ठीक है। फिटकड़ी को करना क्या है कि तवे के ऊपर ना इसको खील कर लेना आपने। अच्छा। तवे के ऊपर रखेंगे ना, वो पानी सा बन जाएगा। पानी बनने के बाद ये होगा कि वो खुद ही एक पत्थर सा बन जाएगा नमक की तरह। उसको पीस के ये देखिए ये पाउडर बना दिया, ये मैंने पीस के पाउडर बना दिया। इतना आपने 1 चम्मच अगर मीठा सोडा लिया है तो उसका चौथा हिस्सा आपने लेना फिटकड़ी का, जो बुझी हुई फिटकड़ी, उसका पाउडर लेके, तो फिर आपके पास चाहे तो रोज वाटर है वो भी चलेगा, अदरवाइज जिस तरह मैंने ये नीम का स्प्रे बनाया हुआ है। अच्छा। नीम का ये इसके अंदर मैंने डाला है सिंपल डिस्टिल्ड वाटर, इसके अंदर फिर नीम को मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है, नीम के पत्तों को बॉईल कर लिया। नीम के पत्तों को बॉईल कर लिया। आपने थोड़ा सा ये डाल लें, इतना डाल लें कि ये आपका एक पेस्ट रेडी हो जाए। ओके, ऐसे ये देखें। अच्छा, जहां पे आपको एक्नी है, ठीक है, एक्नी चाहे आपके इधर है, सेंसिटिव एरिया पे है, जहाँ पे भी, फेस पे है, गर्दन पे है, जिस जगह पे भी है, आपने इसको इतना सा लेना है। ये थोड़ा सा और मैं इसमें डालूं, इस तरह की मिकदार सॉरी इसकी होनी चाहिए कि ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में हो, कि ये उसको अपने अंदर इकट्ठा कर ले। नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं, आपने थोड़ा सा उसको इस तरीके से करना है, ठीक है। ये देखें, मिसाल के तौर पे ये बन गया, ये एक्नी है, एक्नी के ऊपर आपने इसको इस तरीके से लगा देना है,
یہ ایکنی کو، ہاں ایکنی کو کور کر دیا، ٹھیک ہے، 15-20 منٹ جتنی دیر بھی اسٹے کرے یہ چپک جائے گا، یہ چپک جائے گا جب، تو یہ ایکنی کے اندر جو پس ہوگی، جو اس کا مواد ہوگا، وہ سارے کو سک کر لے گا، نکال لے گا۔ 20 منٹ بعد آپ اتاریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر ریڈ ہے تو وہ میرون ہو جائے گا اور تھوڑا سا بیچ میں سے یلو ہو جائے گا۔ اور دوسری بار جب آپ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹھہر کے پھر اسی عمل کو کریں، شام تک آپ کی ایکنی بھی صاف، اور وہ والی ایکنی نشان کسی قیمت میں بھی نہیں چھوڑے گی۔ اچھا، ہاں وہ والی جو ہم پتہ ہے کہ فیس پہ رہ جاتی اس کو کریدتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ جھلی سی بن جاتی ہے، نشان وہ چھوڑتی ہے۔ اگر آپ یہ والا عمل کریں گے نا، صرف میں نے اس میں لیا کیا ہے کہ میٹھا سوڈا لیا ہے، میٹھے سوڈے کے ساتھ میں نے تھوڑی سی پھٹکڑی لی ہے، اور اس کے ساتھ آپ چاہے تو روز واٹر ڈال سکتے ہیں، میں نے اس کے اندر نیم کا سپرے ڈالا، نیم کا پانی۔ مجھے بتائیں کہ داغ بھی تو پڑ جاتے ہیں نا اکثر ایکنی کے بعد، اس کے لیے بھی یہ استعمال کرنا ہے؟ ہاں اس کے نہیں، اس کے میں اس کا الگ میں بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ اگر یہ عمل کریں گے نا آپ ڈائریکٹ ایکنی کے اوپر، تو وہ ایکنی نشان چھوڑے گی نہیں، اوکے، وہ ایکنی نشان نہیں چھوڑے گی، اور نہ وہ وہاں سے آپ کا پورز اوپن ہوگا، جس طرح ہو جاتے ہیں نا بعد میں نشانات نظر کلوک ہو جاتے ہیں، بالکل۔ اچھا، جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ وہ نشانات نہ چھوڑیں، اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست اسپیشل ماسک ہے، بہت اچھا ہے وہ۔ بس آپ لوگوں نے تھوڑی سی گھر کی چیزوں سے، عموماً جو گھر میں پڑی ہوتی چیزیں، اس میں بھی سیم چیز آئے گی۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہی پھٹکڑی کا تھوڑا سا پاؤڈر لینا ہے، چمچ کے پچھلے حصے سے لیں گے ہم، اتنا سا، یہ لے، اتنا سا لے لیا، ساتھ میں جائے گا نیم کا پاؤڈر، نیم کے پتے ڈرائی کر کے، خشک کر کے آپ اس کے اندر، اچھا یہ آپ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنا کے آپ چاہے پورا ڈبہ بھر کے رکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے نمک، یہ اس میں سے یہ ڈال لیا اتنا سا، اس کو ڈالنے کے بعد آپ کو سب کو پتا ہے کہ بیوٹی کی ایکسپرٹ کہلاتی ہے یہ ملتانی مٹی۔ اچھا، ملتانی مٹی ایزیلی اویلیبل ہے، سب کے گھروں میں سب کے گھروں میں عموماً ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے اس طریقے سے پاؤڈر جو ہے وہ بنا کے رکھ لینا ہے، صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس پاؤڈر کو بنا کے جب آپ نے رکھ لیا تو اس کو آپ نے تھوڑا سا لینا ہے، کوئی بھی، چاہے آپ روز واٹر لیں، چاہے اس کے اندر آپ لیمو ڈال سکتے ہیں، لیمو، ہاں، جن کی سکن دیکھیں عموماً آئلی سکن کے اوپر ہی ایکنی جو ہے وہ نکلتی ہے، تو لیکن آئلی سکن میں سے بھی ایک آدھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آئل، یہ لیمن جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، الرجی کرتا ہے، 1% ہے وہ لوگ۔ عموماً لوگ اس میں لیمن ڈال کے استعمال کرتے ہیں، ان کے نشان بھی ختم ہوتے ہیں، ان کے سارے میں بتاتی ہوں کہ جو ایکنی ہوتی ہے وہ فوراً سے شرنک ہو کے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو خاص چیز جائے گی جو آپ کے کلر کو بھی فیئر کرے گی، وہ ہے ہلدی، ٹھیک ہے، ہاں، ہلدی آپ نے کچن والی، دیسی ہلدی، آمبا ہلدی، ٹھیک ہے، بالکل آپ سمجھتی ہیں اس بات کو، آمبا ہلدی، جس کو وائلڈ ٹرمرک بھی بولتے ہیں، سفید ہلدی بھی بولتے ہیں، جنگلی ہلدی بھی بولتے ہیں۔ یہ آپ نے ساری چیزیں، صرف یہ ساری 3 چیزیں برابر لینی ہے۔ ملتانی مٹی کو آپ نے 4 گنا لے لینا ہے، اوکے، بس یہ آپ کا ماسک جو ہے یہ ریڈی ہو گیا۔ یہ ایسا ماسک ہے جو آپ کی ایکنی کو بھی ختم کرے گا، آپ کے کلر کو بھی فیئر کرے گا، آپ کی جو یہ ٹائم سے پہلے رنکلز وغیرہ آ جاتی ہے، سکن کو ٹائٹ کرے گا، مینز لاف لائن آ جاتی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر جو پھٹکڑی ہے وہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے۔ ہلدی جو ہے اس کے اندر یہ بیکٹیریا کو بھی کل کرتی ہے، ہیل پراپرٹی بھی رکھتی ہے، یہ آپ کی سکن کو برائٹ بھی کرے گی، ٹائٹ بھی کرے گی، دونوں چیزیں مل کے۔ جو یہ ملتانی مٹی ہے یہ ویسے ہی اگر سمپل بھی آپ پانی میں اس کو لگاتے رہے نا، اس سے بلیشز ریموو کرتی ہے، ایگزیکٹلی۔ تو یہ آپ کا ایک ایسا پاورفل ماسک بن گیا ہے، پیک بن گیا ہے کہ آپ اس کو ڈیلی یوز کریں۔ پہلے آپ نے یہ والا یوز کر لیا جو میں نے یہ لگایا، دیکھیں یہ میں آپ سے بات بھی کر رہی ہوں اور یہ ساتھ میں چپکا بھی ہوا ہے، یہ چپک جائے گا، ہاں سوکھ جائے گا، یہ سوکھ جائے گا، یہ جس طرح پلسٹر نکل لیتے اس طرح یہ سک کر لے گا سارے دانے کو۔ اور یہ ایک ایسا زبردست ماسک ہے کہ آپ کے کتنے بھی پرانے سے پرانے ایون کے سکارز نہیں پڑنے دیتا یہ فیس پہ۔ اچھا، لیکن آپ ایکٹیو ایکنی پہ استعمال کریں گے ایکٹیو ایکنی پہ نشان نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، ہاں۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جس طرح اس موسم میں خاص طور پہ، دیکھیں یہ تو ہوگی لگانے کی بات، کھانے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے، یہ دیکھیں میں آپ لے کے آئی ہوں پودینہ، ٹھیک ہے، دھنیا، برسات کے موسم میں خاص طور پہ، ویسے عموماً اس کو گھر میں ضرور استعمال کریں، اس سے ہمارا ایک تو امیون ٹھیک رہتا ہے، ہمارا اسٹمک ٹھیک رہتا ہے، جب ہمارا اسٹمک ٹھیک ہوتا ہے تو اوورآل ہماری ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف دھنیا، پودینہ، سبز مرچ، اس کی چٹنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے، دھنیا، پودینہ، سبز مرچ کی چٹنی، ٹھیک ہے، بس میں بتاتی ہوں اس سے زیادہ معدے کی دوائی کوئی ہے ہی نہیں۔ اور تھرڈ میں پینے کے لیے میں جو ریکمینڈ کروں گی وہ شکنجبین کا اس موسم میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ سویٹنگ بہت ہوتی ہے۔ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیٹاکس ڈرنک نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں کھیرا ہوتا ہے اور کھیرا جو ہے وہ تیزابیت اور ہیضہ پیدا کرتا ہے اس موسم میں، کیا یہ درست ہے؟ میں کھیرے کی جگہ میں کھیرا، دیکھیں میں نے پہلے ڈیٹاکس واٹر میں نے پیے بھی ہیں، میں نے بتائے بھی ہیں، لیکن میں اب
یہ بات کہتی ہوں کہ کھیرے کی جگہ اگر آپ چکندر کا استعمال کر لیں تو وہ بہت بیسٹ ہے. بیٹ روٹ کا سیم چیزیں رکھیں, ٹھیک ہے, سیم چیزیں رکھیں, اس کے ساتھ آپ بیٹ روٹ کا استعمال کریں اور ساتھ میں تھوڑے سے سوک کیے ہوئے چیا سیڈ ڈال لیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ بہت بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات میں بتاؤں گی, شکنجبین کا جو آپ نے استعمال کرنا ہے, لیمن, اس کے اندر کالا نمک اور شکر, اس کی شکنجی بنائیں اور ساتھ میں اس شکنجبین کے اندر پودینے کا استعمال کریں. پودینہ اوپر ہی ڈال دیں, پودینہ اوپر ڈال لیں, یا جس طرح ہم باہر سے جو نمکا لے کے پیتے ہیں, منٹ مارگریٹا پیتے ہیں, ہاں آپ گھر میں بنائیں نا, اس میں فیزی ڈرنک نہ ڈالیں. وہ صحت کے لیے, وہ دانوں کے لیے, وہ آپ کے میدے کے لیے, خاص طور پہ جن بچیوں کو دانے نکلتے ہیں میں ان کو بتاتی ہوں کہ منٹ مارگریٹا یہ گھر میں سمپل شکنجی کے اندر آپ نے منٹ ڈال لینا ہے, اس کو بلینڈ کر لیں, بلینڈ کر کے اس کو سٹین کریں. بہت بہت بیسٹ ریمیڈیز ہیں یہ. پھر آپ جب نہاتے ہیں تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت, اور اس موسم میں میں کہتی ہوں کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے. پتے بھی بڑے گرتے ہیں اس موسم میں, ورنہ آپ یہ فریش لیں. جس طرح میں نے یہ پانی بنا کے رکھا ہوا ہے, آپ ایک بوٹل, اس کو میں نے بوائل کیا, بوائل کر کے دیکھیں اس کے اندر نظر بھی آ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ بوائل کر کے آپ نے بنایا ہے, یہ تو دیکھیں میں نے بنایا تھا نا فیس کا, فیس ٹونر ہے یہ. آپ فیس پہ ویسے بھی اس کو کر سکتے ہیں ڈائریکٹ سپرے, کیونکہ یہ پکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے ڈالا ہے صرف جسٹ لیمن کو بوائل کر کے, اس کے اندر تھوڑا سا میں نے ٹی ٹری آئل ڈالا 2 ڈراپس. اس سے ایک دم سے جو ہماری ایکنی پرون سکن ہے نا, اس کے جو ایک دم آپ کہیں کہ فریشنس آئے گی, آئل کو یہ جو ٹی ٹری آئل ابزارو کرے گی. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے میں نے یہ بڑی بوٹل جو بنائی, اس کے اندر ٹی ٹری نہیں ہے, اس کے اندر ٹی ٹری ڈالا ہے. یہ آپ جب نہاتے ہیں نا تو یہ اینٹی بیکٹیریل ہے, اینٹی فنگل ہے, آپ کے انفیکشن کو دور کرے گا, الرجی جو اس کو دور کرے گا. گرمی دانے بہت ہو رہے تھے پہلے, اور برسات میں بھی دانے نکلتے ہیں, یہ تو اس کا بہترین حل ہے یہ ایک بوٹل, ٹھیک ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, جب نہانے کی جو ٹیپ ہمارا جو ٹپ ہوتا ہے, بالٹی ہوتی ہے, اس کے اندر تھوڑا سا ڈال لیں, اتنا سا ابلا ہوا یہ پانی بوائل کر کے رکھ لیں, یہ خراب بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ نے تقریباً 1 ہفتہ ایزیلی چل جائے گا. اس کے اندر آپ نے 5 سے 6 ڈھکن ڈال لینے بالٹی کے اندر, آپ ایزیلی نہائیں, چاہے آپ کے سر میں دانے, باڈی پہ دانے, ریشز ہیں, آپ کو خارش ہو رہی ہے, الرجی ہو رہی ہے, ہر چیز سے. اس موسم میں ویسے چپچپاہٹ ہوتی ہے نا, تو ویسے الرجی ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اس موسم کا بہترین اور بہترین حل ہے. ٹھیک ہے, بہت بہترین. گرمی دانوں کے لیے کیا اور کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر لوگ پرکلی ہیٹ پاؤڈرز استعمال کرتے ہیں, اور پاؤڈر جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے جھڑ جاتا ہے, وہ جھڑ جاتا ہے, صرف ٹھنڈا ٹھنڈا افیکٹ دیتا ہے, تو اس سے تو میرا نہیں خیال دانے جاتے ہیں. نہیں, اس سے نہیں خیال. آپ اس کے اندر نا جس طرح یہ میں نے بنایا ہوا ہے, اس کے اندر میں نے تو ویسے منٹ ڈالا ہے نا, یہ دیکھیں یہ ہے, اس کو ست پودینہ بولتے ہیں, ست پودینہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو ہاتھ بھی لگائیں گے, دیکھو میں نے کھولا تو پورا اس کے اندر خوشبو پھیل گئی ہے, ست پودینہ. آپ اس کے اندر نا تھوڑا سا, اتنا سا, بس 1 پنچ جسٹ آپ نے یہ اس کے اندر ڈال لینا ہے. یہ آپ کے سکن کو فریش بھی کرے گا. یہ جو ہم پرکلی ہیٹ پاؤڈر نہیں لیتے ہیں, اس کے اندر صرف یہی ہوتا ہے, سمپل اس کے اندر ست پودینہ ڈالا ہوتا ہے, ست پودینہ ڈالا ہوتا ہے. یہ دیکھیں میں نے پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے, عموماً بنا لیتے, کوئی بھی آپ ٹیلکم پاؤڈر گھر میں یا سادہ پاؤڈر عام منڈی سے مل جاتا ہے اس طرح کا. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, تقریباً جتنی یہ ہے, یہ 10 چمچ ہیں, اس کے اندر 1 چمچ کا چوتھا حصہ منٹ کا یہ پسا ہوا پاؤڈر ڈال لیں. یہ پرکلی ہیٹ پاؤڈر بن جائے گا, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر وہی جھڑ جاتا ہے, وہ آپ والی بات ہے. یا سویٹنگ جب ہوتی ہے تو پھر وہ ایک اریٹیشن ہوتی ہے جب زیادہ پاؤڈر لگا, تو یہ بہترین سلوشن ہے. اس کے اندر ہاں میں نے منٹ ڈالا ہے, ابھی دیکھیے آپ کے سامنے ہی میں نے تھوڑا سا منٹ کا پاؤڈر ڈال دیا اس کے اندر, وہ یہ بالکل وہی فریشنس دے گا. گرمی کی وجہ سے انفیکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, انفیکشنز جو ہوتے ہیں بالکل بیکٹیریا ہوتا ہے, بیکٹیریا فری آپ کے پاس کوئی اسپرے ہے, کوئی آپ کے پاس ریمیڈی ہے, اس کے بارے میں پلیز بتائیں. ہاں یہ دیکھیے بیکٹیریا فری میں نے بتائی, یہ بھی بیکٹیریا فری ہے اور یہ بھی بیکٹیریا, کیونکہ اس کے اندر دیکھیے اینٹی فنگل, اینٹی بیکٹیریل ہے. نیم جو ہے وہ خاص طور پہ اینٹی بیکٹیریل ہے, یہ جراثیم کو کل کرتا ہے, جو ہمارے بیکٹیریا نا یہ ان کو کل کرتا ہے. آپ جب ڈال کے نہائیں گے تو پوری باڈی سے ویسے بیکٹیریا. ایک ہائیجین کا خیال رکھیں سب سے پہلے. اس موسم میں ہوتا یہ ہے کہ سویٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کو صاف کریں, نہاتے نہیں ہیں, پھر وہاں سے پھر دوبارہ سویٹنگ ہوتی ہے, وہاں سے بیکٹیریا جنم لیتے ہیں, وہی ہماری وہی اس سے اریٹیشن ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے, پھر الرجی ہوتی ہے, پھر دانے, پھنسی, پھوڑے. یہ اس موسم کا یہ سارے جو میں نے یہ سولوشن بتائی ہیں, اسی لیے شکنجبین کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس موسم میں, بہت بہترین ہے. شکر ڈالیں نہ ڈالیں, کالا نمک اور صرف لیمن کے ساتھ. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جیسے آپ کو پتہ ہے برسات کا موسم میں کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں, اکثر کاٹ جاتے ہیں, اکثر کاٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کوئی ریمیڈی آپ کے پاس ہے تو پلیز. ایگزیکٹلی ہے میرے پاس ریمیڈی, اور بہت ہی یوزفل ہے. دیکھیں گھروں میں ہوتا ہے, عموماً پڑا ہوتا ہے اس موسم میں موسپیل, ٹھیک ہے, بالکل پڑا ہوتا ہے, اور ڈیٹول, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دونوں چیزیں آپ نے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ جاتی ہے, کوئی زہریلی چیز بھی کاٹ جاتی ہے, تو ہاں یہ بہت ہی آزمودہ ہے اور بہت ہی آزمایا ہوا ہے, بار بار آزمایا ہوا ہے.
اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹول ڈالنا ہے. لیٹ سے ادھر کاٹ گیا کہیں پہ بھی آپ نے ڈیٹول اور اس کے ساتھ میں موسپیل یہ ڈال کے, یہ لیمن ہے, لیمن رگڑ لے اوپر سے, تھوڑا سا ڈیٹول تھوڑا سا موسپیل ڈال کے, یا اس کے اوپر ڈال لیں ڈیٹول اور لیمن, اس کے ڈیٹول اور موسپیل اس پہ لیمن کے اوپر ڈال کے رگڑ لیں. میں یہ گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ. دیکھیں ہمارا آزمایا ہوا ہے, بار بار آزمایا ہوا ہے, کبھی کہیں کوئی خدا نہ خاصا ایون کہ وہ یہ لو بھی جو بھیڑ جس کو بولتے ہیں وہ کاٹ جاتی ظالم طریقے سے, اس کی بھی سویلنگ نہیں ہونے دیتا یہ. اچھا ہاں جی, اس کی بھی سویلنگ نہیں ہونے دیتا. بمبل بی جس کو کہتے ہیں اس کی بھی سویلنگ نہیں ہونے دیتا. ہاں جی, اس کے علاوہ میں بتاتی ہوں ویسے بھی عموماً دیکھیے یہ میں نے سپرے بتا دی ہے, یہ میں نے بتا دیا ہے باڈی کے لیے آپ ڈیلی اپنے بات میں یوز کریں, اینٹی بیکٹیریل. یہ ہم نے ٹونر بنا کے بتا دیا. پھر گھروں میں عموماً سوپ بچ جاتے ہیں, بچے کچھ ٹکڑے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ڈبل بوائل کر کے, جس طرح یہ میں نے ایک سوپ بنایا. اچھا ہاں, اس کے اندر میں نے کیا ہے کہ اس کے اندر جو نیم کا پاؤڈر ہے, نیم کا پاؤڈر ڈالا, تھوڑی سی ملتانی مٹی ڈالی اور تھوڑی سی پھٹکڑی, جس طرح یہ والا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا جو ہے, یہ میں نے سارا اس کے اندر ڈالا. اور جو پودینہ ہے, پودینے کی باقاعدہ میں نے چٹنی بنائی ہے, خوب رگڑا پودینے اور اس کی نیم کی, اور وہ اس کے اندر 1 چمچ مکس کر کے دیکھیں اس کا کلر, ہاں اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت, آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, آپ اس سے اپنے بچوں کو نہلائیں. دیکھیں یہ تو بات میں چلا جائے گا پانی تو, لیکن یہ جو سوپ ہے یہ ایسا جادوئی سوپ ہے کہ آپ اس کو, چاہے آپ کے انڈر آرم میں الرجی, چاہے آپ کے سینسٹیو ایریا پہ الرجی ہے, اس سوپ سے نہائیں. دیکھیں یہ آپ کو ادھر نظر بھی آ رہا ہوگا. یہ سوپ فارم میں کیسے آئے گا؟ مولڈ ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی, میرے پاس تو لیٹ سے چلو مولڈ ہے, میں تو سوپ بناتی ہوں. آپ ہاتھ سے بنا سکتے ہیں. آپ ہاتھ سے نہیں, آپ اس طرح کریں کہ جس طرح کوئی آپ کے پاس پیالی ہے, گلاس ہے, سانچا ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس کے اندر ہلکا سا یہ کر لیں آئل, 1 پنچ فنگر کے ساتھ 1 ڈراپ آئل صرف لگا کے, تو اس کے اندر وہ ڈال دیں میلٹ کیا ہوا, آدھے گھنٹے میں دیکھیں گے وہ ویسا ہی بن جائے گا. اچھا ہاں, یہ میرے پاس تو مولڈ ہے اس لیے میں نے تو مولڈ میں بنایا, لیکن آپ گھر میں پیالی میں, کسی کپ میں, کسی گلاس میں, کسی میں بنا سکتے ہیں. یہ سوپ بہترین سوپ بنایا. آپ نے بڑی زبردست قسم کی ہمیں سب ریمیڈیز بتائی ہیں, اسکن کے حوالے سے بتایا آپ نے ہمیں, اینٹی بیکٹیریل فری کیسے رہنا ہے, اگر کوئی چیز کاٹ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اور اپنی غذا میں کون کون سی چیزیں شامل کرنی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپا نعیمہ آپ کے آنے کا, اور ہمیں کہتے ہیں نا کہ بہت زبردست قسم کے ٹوٹکے کیا ریمیڈیز بتانے کا. یہ جو ریمیڈیز ہوتی ہیں نا یہ بہت کہتے ہیں نا کہ مفید ہوتی ہیں. ہمارے کچن سے ہی ایسی بہت سی چیزیں نکلتی ہیں, ایسے بہت سے یو نو چیزیں نکلتی کے علاوہ ہماری کچن ایک فیکٹری ہے, اس فیکٹری کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ اپنے آپ کو نرش کر رہے ہوتے ہو بلکہ اپنے انٹرنل چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے فائدے پہنچا رہے ہوتے ہو. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے پیجز نیو پاکستان پہ جائیں اور اپنا فیڈ بیک وہاں لکھیں, اور جو کچھ آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں کانٹینٹ کے حوالے سے اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں. ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.